بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2061 ہے اور آج سورۃ الرحمن کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 54 تا 61، 54 to 61۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 8 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے، علی فرش ایسی مسندوں پر، بطائنها جن کے استر من استبرق دبیز ریشم کے ہوں گے، وجن الجنتین اور ان دونوں باغوں کے پھل دان قریب ہی ہوں گے، کبھی ائی آلائی تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گی، فیہن ان میں ہوں گی، قاصرات الطرف جھکی نظروں والی، لم یطمثہن ہاتھ نہیں لگایا انہیں، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، کبھی ائی آلائی تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تو کذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، کأنہن گویا کہ وہ الیاقوت ہیرے، والمرجان اور موتی ہیں، کبھی ائی آلائی تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تو کذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ حل جزاء کیا نہیں ہے، جزا الاحسان احسان کی، الا مگر الاحسان احسان ہی، کبھی ائی آلائی تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تو کذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان 8 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ دوسری بات، دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ تیسری بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھی بات، باغات میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ پانچویں بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چھٹویں بات، وہ نیچی نگاہ والیاں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ ساتویں بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آٹھویں بات، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے۔ نویں بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بزرگان محترم، اس کے بعد ان جنتیوں کو ملنے والی ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان غذاؤں کے علاوہ
جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہوا، ان کے آرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ریشم کے استر سے بنے فرش عطا کرے گا۔ جس ریشم کے بارے میں دنیا میں حکم تھا کہ یہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، وہاں مردوں عورتوں سب کے لیے ریشم کا استعمال عام ہوگا، جہاں وہ بڑے آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب اندرونی کپڑا ریشم کا ہوگا تو پھر اس فرش کا باہری حصہ کس چیز کا ہوگا؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ انہی چیزوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ جنت میں انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، کیا سامان رکھا گیا ہے، وہ اسے نہیں جانتے، کوئی انسان نہیں جانتا اسے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 17-17۔ اور ان کے سامنے ان باغات میں جو درخت لگے ہوئے ہوں گے، ان کی شاخیں پھلوں سے لدے ہوئے ان کے آگے جھک رہی ہوں گی، کہ کھڑا ہوا آدمی بھی ان شاخوں سے پھل لے، بیٹھا ہوا آدمی بھی شاخوں سے پھل لے، لیٹا ہوا آدمی بھی بغیر اٹھے کہ ان پھلوں سے پھل حاصل کرے۔ کیا آرام دہ جگہ ہوگی کہ ان پھلوں کو بڑے آرام سے توڑ کر جنتی کھا رہے ہوں گے۔ قطوفها دانیہ، قطوفها دانیہ، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 23 میں کہا گیا جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، سورۃ الدہر کی آیت نمبر 14 میں کہا گیا ان باغات کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل مکمل طور پر ان کے آگے جھکا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یقیناً کیا ہی نعمتیں ہیں جو رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو عطا کیے ہیں اور عطا کریں گے۔ اے جن و انس، بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہو دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر، پروردگار آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے اور نہ جھٹلائیں گے۔ تعریف تو بس آپ ہی کی ہے، آپ ہی پاک ہیں، آپ ہی پاک ہیں، آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی تعریف کے قابل ستودہ صفات ہیں، حمید ہیں، ستار و غفار ہیں۔ یقیناً اس رب کی کسی نعمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور متقین کو دیے جانے والے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں ان باغات میں ان جنتیوں کے لیے پاکیزہ، صاف، شفاف، نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، اور وہ اتنی پاک باز ہوں گی کہ انہیں اس سے پہلے نہ تو کسی جن نے چھپا ہوگا اور نہ ہی کسی انسان نے۔ ان نعمتوں میں سے تم اپنے رب کی بتاؤ اے انس و جن، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے اندر طاقت نہیں کہ تم جھٹلا سکو، تمہاری غیرت گوارا نہیں کرے گی، تمہیں آر محسوس ہوگا کہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلاؤ، تمہارا ایمان تمہیں مجبور کرے گا، تمہارے رب کی نعمتیں تمہیں مجبور کرے گی کہ تم اپنے پروردگار کی ان ساری نعمتوں کا اقرار کرو، اعتراف کرو دل کی گہرائی کے ساتھ، اور کہو اپنے پروردگار کے فلا نکذب، ہم ہرگز آپ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، تعریف تو بس پروردگار آپ ہی کے لیے ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ۔ اللہ اکبر! ابھی ان حوروں کی تعریف پوری نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حوروں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کا رنگ ایسا صاف اور سفید ہوگا کہ جس پر تھوڑی سی لالی چڑھی ہوگی جیسے کہ موتیوں کا ہوتا ہے۔ ایسی خوبصورت اور خوبصیرت حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے بدلے انہیں عطا کرے گا کہ وہ دنیا میں غیر محرموں سے اپنی نگاہ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے تھے، جس کا پھل انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حوروں کی شکل میں عطا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو سب سے پہلی جماعت جائے گی ان کے چہرے بدر کے چاند کی طرح جگمگاتے ہوں گے، اور اس کے بعد جو جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ وہاں ہر ایک کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی جن کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے پلوں کی ہڈی کا گد گوشت کے پار سے دکھ رہا ہوگا۔ اللہ، ایسی خوبصورت بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو عطا کرے گا۔ تو کیا اب بھی تم اے انس و جن اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سارے انعامات تمہارے ان اچھے اعمال کا نتیجہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو جتنے اچھے اعمال ہوں گے انعامات بھی اتنے ہی اچھے اور معیاری دیے جائیں گے، اس لیے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جاتا ہے۔ دنیا میں ایک انسان اچھائی کرتا ہے تو بدلے میں اچھائی دی جاتی ہے، اور پروردگار تو ایسے غیرت والے ہیں کہ وہ اچھے کام کرنے والے کو اچھا بدلہ نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ اپنی شان سے عطا کرے گا۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، سورہ یونس کی آیت 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اچھے کام کیے ان کے لیے اچھائی ہے، نہ صرف اچھائی بلکہ اس سے بھی اور زیادہ ہوگا۔ وہ زیادہ جو ہوگا
وہ رب ذوالجلال کی شان کے اعتبار سے زیادہ ہوگا، انسان دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور پھر فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ انعام جو توحید کے بدلے میں عطا کروں گا وہ جنت کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔